السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے امان میں رکھے۔ الحمدللہ کہ اللہ کی توفیق سے آج ہم آگے پڑھیں گے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اس چیز کے لیے چنا کہ ہم اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ آیت نمبر 11، فی ہا، جس میں، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، فی میں، ہا جس میں، فاکہتم والنخل، فاکہہ کیا ہے؟ میوے، پھل، کہ جس میں، یعنی کہ زمین کی بات کی جا رہی ہے، جیسے کہ کل ہم نے پڑھا کہ زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ اور نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ زمین کو بچھانے کے بعد، تمہیں پیدا کر دینے کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیا، زمین میں کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، رزق کا بھی انتظام کیا، اور کیا کہا؟ جس میں میوے ہیں، والنخل، اور کھجوریں ہیں، ذات الاکمام، خوشے والی، والحب، اور اناج ہے، ذو العصفی، بھس والا، والریحان، اور خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی ان نعمتوں کا تذکرہ کریں جو کہ جو ہم کھاتے ہیں، جو ہمارے رزق کا سبب بنتا ہے۔ جیسے کہ اب دیکھیں یہاں پہ بھی کھجور، میوے، پھل، ان کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو تھا، ان کے عرب کے ٹائم پہ یہ چیزیں عام تھی اور وہ ان چیزوں سے واقف تھے۔ جیسے قرآن میں اور بھی جگہ پہ انار کا، کھجور کا، انگور، ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ اس سے واقف تھے۔ نہ ہمیں کہیں کیلے کا ذکر ملے گا، نہ کہیں ہمیں آم کا ذکر ملے گا، ٹھیک ہو گیا؟ تو کیوں یہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں ایسی کر کے ان کو بات بتاتے ہیں جن سے وہ واقف ہوتے ہیں۔ اور آج تو ہمارے لیے، پھر ہمارے سامنے تو اور زیادہ، جیسے سائنس کی وجہ سے ہمیں تو اور زیادہ ہر چیز کھول کھول کے ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ ہم ان کو دیکھیں، ہم ان کی گروتھ دیکھیں، کیسے یہ بڑھتے ہیں، کیسے ہر ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ کھجوروں کی آپ سے دیکھ لیں تو اتنی مختلف اقسام ہوتی ہیں، پھر ہر ایک کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کوئی کھجور تو ایسی ہوتی ہے جس میں گھٹی سی ہوتی ہی نہیں ہے، ہر کسی کا کلر چینج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر پھل، فاکیہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا، میوے بھی ہے اس کا، اور پھل، یعنی کہ ہر وہ پھل اس میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر ہم سیب کو دیکھ لیں، آم کو دیکھ لیں، ہر پھل کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں، ہر پھل میں مختلف اس کی اقسام ہیں، مختلف کلرز ہیں، مختلف اس کا ٹیسٹ ہے، ہر چیز ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں۔ اور کیا ہے؟ اور اناج ہے، بھوس والا۔ اناج کیا ہوتا ہے؟ انسانوں کے کام آتا ہے، دانا ہوتا ہے، جیسے گندم کا دانا ہوتا ہے، دانا انسانوں کے کام آتا ہے، اور جو اس کا بھوس ہوتا ہے وہ کیا؟ جانوروں کے کام بھی آتا ہے۔ تو کیا ہے؟ اور بھوس والا اناج ہے، اور خوشبودار پھول ہیں۔ اے جنو انس، یعنی کہ اب جنوں اور انسانوں دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم دونوں، یعنی کہ اپنے پروردگار کی کس نعمت کا انکار کرو گے، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت، مطلب کچھ کو بس تذکرہ اس طرح کیا۔ ہمارے پاس تو اتنی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کچھ ایسی نعمتیں۔ میں آپ کو کہہ دوں نا، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، کتنے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مشکل وقت سے بچایا ہوا ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی ایسی نعمتیں ہیں، دیکھیں، جو ہمیں بن مانگی ملی ہوئی ہیں۔ ہمارا دیکھنا، سننا، چکھنا، یہ نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں بن مانگی ملی ہوئی ہیں۔ ہم پانی اتنے آرام سے پی لیتے ہیں، ہم کھانا اتنے آرام سے کھا لیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اپنے منہ میں جب یہ نوالا ڈال دیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں، تو وہ کیا اندر کیسے جاتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے سسٹم، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا اپنے سسٹم کا۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام رکھا ہوا ہے کہ کھانا جاتا ہے، پھر کیسے اس کو کیسے صاف ہوتا ہے، کیسے اس میں سے ہمیں، کیسے ہر چیز ہمیں، دیکھیں نا، ہر باڈی کے ہر ایک پارٹ کو جا کے انرجی ملتی ہے۔ تو یہ کس کے کام ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کروانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی نعمتوں کو یاد کرو۔ اعلیٰ کا مطلب میں آتا ہے نعمتوں کو بھی، قدرتوں کو، کہ اللہ کی قدرتوں کو یاد کرو، کہ اللہ کی قدرتیں دیکھو، تاکہ ایمان اور بڑھے، تاکہ اللہ کی طرف اور ہم قریب جائیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 13 تک کی کریں گے، انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔